اعلیٰ چیز کیا ہے؟ دنیا پہ حکومت کرنا. اعلیٰ چیز کیا ہے؟ اس سے اعلیٰ چیز کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان دنیا پر حکومت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتایا. قرآن نے بھی دنیا پر حکومت کرنے کا طریقہ بتایا اور پریکٹیکلی اللہ کے نبی نے حکومت کر کے دکھائی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رہبر تھے, مسلمانوں کے قائد تھے, مسلمانوں کے لیڈر تھے, مسلمانوں کے امام تھے, مسلمانوں کے پیشوا تھے, مسلمانوں کے مقتدی تھے. اور پھر اللہ کے نبی نے پورا ایک سسٹم, پورا ایک نظام بنا کر دکھایا کہ نماز چھوڑنے والے کو یہ سزا ہے, زکوٰۃ نہ دینے والے کو یہ سزا ہے, زنا کرنے والے کے لیے یہ سزا قرآن نے طے کری, چوری کرنے والے کے لیے الگ سزا طے کری. یعنی معاشرے کا ایک پورا نظام حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, معاشرہ کیسے چلانا ہے. اگر کوئی چوری کرے گا تو اسے کیا سزا دینی ہے, اگر کوئی شراب پیے گا تو اسے کیا سزا دینی ہے, اگر کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اسے کیا سزا دینی ہے, کوئی کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے تو اسے کیا سزا دینی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے کام حکومت سے ریلیٹڈ ہیں. کس سے ریلیٹڈ ہے؟ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسلام صرف ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم نماز پڑھیں, صرف ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم زکوٰۃ دیں, بلکہ اسلام ہمیں نماز بھی سکھاتا ہے, اسلام ہمیں قرآن بھی سکھاتا ہے, اسلام ہمیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے, اسلام ہمیں بھائی چارے کی تعلیم بھی دیتا ہے, اور اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نظام حکومت کو کس طریقے سے چلائیں, عدل کے ساتھ چلائیں, انصاف کے ساتھ چلائیں. اور یہی نہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم جہاں مسلمان حکومت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بھی اسلام نے گائیڈ لائن جاری کری ہے کہ آپ کے ملک میں جو دیگر مذہب کے لوگ ہیں ان سے کیسا بیہیو کرنا ہے, کیسا برتاؤ کرنا ہے, ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا ہے, کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے. اگر کوئی عیسائی ہے تو اپنا عیسائی بن کر رہے, کوئی ہندو ہے تو ہندو بن کر رہے, کوئی مشرک ہے تو مشرک بن کر رہے, لیکن کسی پر یہ زبردستی نہیں کی جائے گی کہ آپ مسلمان بن جائیں, کیونکہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو اسلام جو ہے ایک مکمل سسٹم کا نام ہے, اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ حکومت ایسے کرنی ہے. تو جب نبی علیہ السلام آپ نے ایک حکومت قائم کری, پورے جزیرہ عرب کے اندر نبی علیہ السلام نے دھیرے دھیرے اپنی حکومت کو بڑھایا اور کئی ساری جنگیں کفار سے لڑی, اور پورے جزیرہ عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں نے حکومت بنائی. لیکن جو مسلمانوں کے مخالفین تھے, جو ان کے مذہب کے بھی خلاف تھے, ان کی جان کے بھی دشمن تھے, لوگ یہ مسلمانوں پر تان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی حکومت میں ظلم کیا ہے, مسلمانوں نے ایسا کیا ہے. آپ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, اور اس ہندوستان کی سرزمین کی بھی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, اس پر بھی جو مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے, بڑے عدل کے ساتھ حکومت کی ہے, انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے, اور اس ملک کو انہوں نے ایک تہذیب دی, اس ملک کو ایک طور و طریق دیا. ابھی میں وہیں پر آتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے پورے جزیرہ عرب پر حکومت قائم کر کے دکھائی, اور اسلام کو بحیثیت نظام کے, اسلام کو بحیثیت سسٹم کے لاگو کر کے دکھایا کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. آج جو ہم کر رہے ہیں نماز روزہ یہ بھی اسلام ہے, لیکن اسلام کو بحیثیت نظام کے اللہ کے نبی نے نافذ کیا. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنی نیابت کے لیے, اپنی خلافت کے لیے, خلیفہ یہ عربی کا ورڈ ہے, خلیفہ کے معنی آتے ہیں نائب, خلیفہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ نائب, وائز, کہنا یہ پریسیڈنٹ ہے, یہ وائس پریسیڈنٹ ہے, تو خلیفہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ نائب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنا نائب اپنی جگہ مقتدی حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا, اور حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی زندگی میں, اپنی حیات میں, اپنی بیماری کے زمانے میں 17 نمازیں اپنی موجودگی میں اللہ کے نبی نے پڑھوائیں. یہ اشارہ اس بات کا تھا کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ لیڈر بھی ہوتا ہے, وہ قائد بھی ہوتا ہے, وہ مقتدی بھی ہوتا ہے, وہ پیشوا بھی ہوتا ہے, وہ حاکم بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی موجودگی میں جب بیماری کا زمانہ چل رہا تھا تو حضرت ابو بکر کو اپنا مصلی دیا اور ابو بکر سے نمازیں پڑھوائیں. یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد میری ذمہ داریاں کون نبھائے گا؟ ابو بکر نبھائیں گے. اور اللہ کے نبی کے اس اشارے کو تمام صحابہ نے, تمام امت نے, پوری امت نے اجتماعی طور پر اس کو تسلیم کیا. اللہ کے نبی کی وفات
وفات کے بعد اللہ کے نبی کی خلافت حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر آئی اور تمام صحابہ نے بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی انتشار کے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ تو خلافت سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حکومت کی بنیاد ڈالی، اور اس حکومت، وہ جو حکومت اللہ کے نبی نے مدینے میں قائم کی تھی، وہ حکومت 1923 تک چلی ہے۔ کہاں تک چلی ہے؟ 1923 تک۔ جب سے خلافت کا نظام ختم ہوا اور دنیا سے پری پلان سازش کے تحت یہودی لوبی کی اور عیسائی لوبی کی صلیبیوں کی سازش کے تحت مسلمانوں کے اتحاد کو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے خلافت کے حصے بکھیر دیے، خلافت کے نظام کو درہم برہم کر دیا، خلافت کے نظام کو ختم کر دیا، تاکہ دوبارہ مسلمان اس نظام کو قائم نہ کر سکیں اور کسی ایک پلیٹ فارم پر مسلمان جمع نہ ہو سکے، مسلمان سرحدوں میں بٹ جائیں، مسلمان ملکوں میں بٹ جائیں، مسلمان مسلکوں میں بٹ جائیں، مسلمان ملکوں میں تقسیم ہو جائیں، مسلمان برادریوں میں تقسیم ہو جائیں، مسلمان خاندانوں میں، قبیلوں میں تقسیم ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے خلافت کے نظام کو درہم برہم کر کے اور انہوں نے اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی، جس کو ہم یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں، تاکہ دوبارہ خلافت زندہ نہ ہو پائے۔ کیونکہ ان کو پتا تھا جب تک مسلمانوں کے پاس ایک متحدہ، ایک اتحادی پلیٹ فارم ہے، اس وقت تک ہم مسلمانوں کا بال بیگا نہیں کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں چھیڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر 1923 تک مسلمانوں پر اتنے حالات نہیں آئے جتنے حالات ان 100 سالوں میں آئے ہیں، کیونکہ امت لاچار ہو گئی، امت بے بس ہو گئی، امت کا کوئی قائد نہیں رہا، امت کا کوئی لیڈر نہیں رہا، مسلمان ملکوں میں تقسیم ہو گئے۔ کیونکہ اسلام سرحدوں کا نام نہیں ہے، اسلام ملکوں کی تقسیم کا نام نہیں ہے، اسلام سرحدوں کو، ملکوں کی تقسیم کو، اسلام یعنی رنگوں کی تقسیم کو، اسلام برادریوں کی تقسیم کو ختم کرتا ہے۔ اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے کوئی بھی مسلمان کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی سرزمین کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، اس کا رنگ کوئی سا ہو، اس کی نسل کوئی سی ہو، اس کی زبان کوئی بھی ہو، لیکن وہ آپ کا بھائی ہے۔ اسلام نے سرحدوں کو ختم کر دیا۔ ہمارے مذہب اسلام میں کوئی سرحدیں نہیں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ کا مسلمان ہو، چاہے وہ کینیڈا کا مسلمان ہو، چاہے وہ ایران کا مسلمان ہو، چاہے وہ چین کا مسلمان ہو، چاہے وہ ہند کا مسلمان ہو، چاہے وہ سندھ کا مسلمان ہو، کسی بھی خطے کا مسلمان ہو، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کی ہمدردی کا، آپ کی محبت کا مستحق ہے۔ یہ نظام نبی علیہ السلام اس دنیا میں قائم کر کے گئے تھے۔ اسی وجہ سے نبی نے ایک متحدہ پلیٹ فارم مسلمانوں کو دیا تھا کہ دیکھو یہ متحدہ پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم پہ تمہیں کھڑے رہنا ہے۔ اگر وہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا تھا، اس کی ذمہ داری، اگر حضرت ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو ان کی ذمہ داری پوری دنیا کے مسلمانوں کی تھی۔ حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر کے بعد، تو ان کے اوپر صرف عرب کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ 22.5 لاکھ مربع میل پر، یعنی انڈیا جیسے کئی ملکوں پر حضرت عمر نے حکومت کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آتا ہے، حضرت عثمان نے 44.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس کے بعد حضرت علی کا 5 سالہ خلافت کا دور ہے، اور انہوں نے 44.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان خلیفہ بنے مسلمانوں کے۔ 19 سال تک انہوں نے مسلمانوں کی خلافت اور نبی کی نیابت کو انجام دیا۔ 65,64,000 مربع میل پر، یعنی دنیا کے آدھے خطے پر، آدھے جغرافیے پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اور حضرت امیر معاویہ کے بعد ایک پورا سلسلہ وہ چلتا رہا، اور اس کے بعد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وہ سلسلہ جو اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا، اس میں تسلسل تھا، اس میں بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ حضرت اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر، پھر عمر،
پھر عثمان، پھر علی، پھر امیر معاویہ، پھر یزید، پھر مروان، پھر عبد الملک، اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز، اور اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ، پھر خلافت بنو امیہ، پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ. اور خلافت عثمانیہ 600 سال تک مسلمانوں کی قیادت کرتی رہی. جب تک خلافت عثمانیہ قائم رہی دنیا کے اندر، پوری دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوا. اگر کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا تو خلافت عثمانیہ کے جو تاجدار ہوتے تھے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فوجیں بھیجتے تھے. تو یہ خلافت ہے.